السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، کوئی کہہ رہا ہے کہ نا جو رفع دین ہے نا وہ نماز کا رکن نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا کہ کوئی کہہ رہا ہے نماز میں رفع الیدین کرنا یہ نماز کا رکن نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، رفع الیدین رکن نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے۔ رفع الیدین نماز میں ایک سنت عمل ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، اور 4 اور 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین کیا۔ تو رفع الیدین نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت میں صحیح بخاری اندر، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اسی طرح ہی نماز پڑھو۔ اب رفع الیدین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جو بھی شخص سنت کا مذاق اڑائے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسے جہلا اور ایسے باطل پرست علماء کہلوانے والے موجود ہیں جو رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ رفع الیدین نماز میں کرنے کو وہ لوگ نماز کے اندر مکھیاں اڑانا بتاتے ہیں، جبکہ رفع الیدین ایک سنت ہے، اور سنت کا تارک، سنت کو چھوڑ دینے والا وہ ثواب سے محروم ہے، لیکن سنت کا مذاق اڑانے والا وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور رفع الیدین جیسی سنت جو کہ ایک عظیم سنت ہے نماز کی سنتوں میں سے، اس سنت کو بیان کرنے والے جناب حضرت مالک ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دیگر بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہوئے رفع الیدین کی سنت کو بھی بیان فرمایا کہ حضور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آغاز میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کیا۔ ابن عمر کی روایت کہ آپ نے 3 یا 4 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز میں بھی رفع الیدین فرمایا۔ اور امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جز رفع الیدین للامام بخاری کے اندر کہ لکل شیء زینہ، ہر چیز کی زینت، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، اور فرمایا کہ نماز کی زینت، نماز کا جو حسن ہے وہ رفع الیدین کرنا ہے۔ اب صحابی رسول بلکہ صحابی ابن صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا کہ رفع الیدین نماز کا حسن ہے، اور ایک جاہل اور ظالم اور خود کو عالم کہلوانے والا یہ کہے کہ نعوذ باللہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو حرکت دینا ہے، ولیعوذ باللہ من ذالک۔ رفع الیدین سنت ہے، اور ہر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ اپنی نماز کو حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے مزین کرے۔ نماز سے ریلیٹڈ جو سنتے ہیں نماز کی ادائیگی میں، ان تمام سنتوں پر عمل کرے تاکہ نماز کا جو حسن ہے وہ دوبالا ہو جائے، تاکہ نماز کا حسن جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ جیسے دلہن دولہے کے لیے دوبالا کی جاتی ہے، جیسے دلہن کو دولہے کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اسی طرح نماز کے اندر کی سنتیں یہ نماز کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں، نماز کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہیں۔
تو جس طرح نماز جتنی زیادہ نماز کی سنتوں سے مزین ہوگی، اسی قدر نماز پڑھنے والے کا نماز میں ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اسے اس کی نماز کا 30%، 30% ثواب ملتا ہے۔ ایک اور نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور اسے اس کی نماز کا جو ہے وہ 50% ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح 80% اور 100% تک، یعنی ایک نماز پڑھنے والے نماز پڑھی، اسے اس کی نماز کا 100% ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو جتنا نماز میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، جتنا نماز توجہ سے پڑھی جائے گی، اور جتنا نماز کے اندر حضور پر نور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے گا، نماز میں نماز کی سنتوں سے نماز کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے گا، تو نماز کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں سے پیار کرنے والا بھی بنائے، اور صرف پیار کافی نہیں ہے، ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بھی بنائے۔ اللہ ان ظالموں کو، اللہ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، گمراہ ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔